أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارا عقیدہ کلاس نمبر 42 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے جمع کیا ہے اچھی صحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ. ہم اپنے گھروں میں اس نعمت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا تمام لوگوں کو چھوڑا. دنیا میں آپ کافر لے لے، مسلمان لے لے، چھوٹے لے لے، بڑے لے لے، یا پھر کوئی بھی مذہب کے لے لے، کوئی بھی راستے کے لے لے، کوئی بھی منہج کے لے لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کو چھوڑ کر ہمیں اس دین اسلام سیکھنے کے لیے جمع کیا ہے تاکہ ہم وہ آسمانی دین سیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس علم کو ہمیں سیکھنا بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے اور لوگوں کو بتانا بھی ہے. کچھ شروع کرنے سے پہلے چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت یہاں گزارتے ہوں، 30 یا 40 منٹ. آپ سب کا شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. آپ لوگ اس مجلس میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، اپنے دوسرے کام کو چھوڑ کر یہاں اللہ کا دین سیکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا آپ کو جزائے خیر دے. اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کو سیکھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو درگزر کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ کو مٹا دے، برائی دور کر دے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر نیک مجالس میں بٹھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. ہمارا ٹاپک چل رہا تھا ارکان ایمان، اور اس کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے تھے. ارکان ایمان 6 ہیں. ان تؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور قیامت پر ایمان. تو یہ 6 چیزیں تھیں. اس کو ہم نے باری باری کر کے پڑھا تھا. آپ سب سے ریکویسٹ بھی ہے کہ کلاس کبھی کبھی لمبی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ تھوڑا انتظار کر لیا کریں. کبھی ہوتا ہے کہ ٹاپک کی وجہ سے، کبھی ہوتا ہے کہ چیپٹر لمبا ہونے کی وجہ سے، کبھی ہماری گفتگو میں کوئی چیزیں سمجھانا ضروری ہوتا ہے آپ کو. یعنی مجھے جہاں لگتا ہے کہ آپ کی کوئی اصلاح کی ضرورت ہے تو وہاں میں آرام سے ٹھہر کے آپ کو سمجھانے کے لیے میں آرام سے لے کر جاتا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ چیپٹر یا کلاس یہ لمبی ہونے کی وجہ سے سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی میں ظہر کو عصر بھی پڑھ دیتا ہوں، عصر کو مغرب کہہ دیتا ہوں. تو یہ سلپ آف ٹنگ ہے، کیونکہ ڈھیر سارا دماغ میں محفوظ ایک ساتھ کرنا بڑا مشکل ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سامنے سے کبھی مکھی گزر جاتی ہے، یا کوئی کیڑا آ جاتا ہے، یا پھر کوئی چیز گر جاتی ہے. تو یعنی میرے پاس کوئی ایسی تمام ٹیب یا پھر کمپیوٹر یا پھر ایسے مائکروفونس یا پھر ایسے ایڈیٹرز والے آپشن نہیں ہے جو چیزوں کو میں ہٹاؤں، ڈیلیٹ کروں یا پھر کروں. ایک بار جیسے کلاس شروع ہوتی ہے تو بس شروع ہو جاتی ہے، تو پھر رکنا تو پتہ ہے نا، رکنا مشکل ہے. کہ میں کچھ چیز بتاتے رک جاؤں تو آپ کہو گے، پھر والیوم بٹن چیک کرو گے کہ میری آواز تو اوپر نیچے نہیں ہو گئی جس طرح سے ابھی. کیا یعنی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے اگر میں رک جاؤں، ہو سکتا ہے کہ آواز آپ سمجھیں کہ کہیں نیٹ ورک تو ایشو ہو گیا، کلاس بند تو نہیں ہوگی. تو یہ ہے کہ میں بس کنٹینیو چلتے رہتا ہوں، بولتے رہتا ہوں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے کبھی کوئی چیزیں چھوٹ جاتی. تو اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دیں یاد دلانے کے لیے. اور ان چیزوں میں بڑی ہمت کا کام ہے کہ ہمت سے کام لینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جسم میں طاقت دے، ہمیں سننے کی بھی طاقت دے، عمل کرنے کی بھی طاقت دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی دعوت دے. آمین یا رب العالمین. اور جو آپ کو یہ 30-40 منٹ یا 45 منٹ لگ جاتے ہیں، میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ اس کو قبول کر. اور مجھے اللہ سے اچھی امید بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت اچھا بدلہ دے گا. آمین یا رب العالمین.
بنا تاخیر کے سب سے پہلے ہم کوئز نمبر 41 جو کلاس تھی اس کے کوئز لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، ہم نے گواہی دی، اقرار بھی کیا، قرآن کی کس آیت میں ہمارا اقرار موجود ہے؟ تو یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں۔ قرآن بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، رسول بھی گواہی دیتے ہیں، خود ہمارا رب گواہی دیتا ہے کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے جب ہمیں پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پشت سے ہمیں جب نکالا تو ہم لوگوں نے گواہی دی۔ جب اللہ نے پوچھا بھی کہ تمہارا رب کون ہے، خالق مالک کون ہے، تو ہم نے گواہی دی کہ اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رب ہے۔ لیکن جب دنیا میں ہم آتے ہیں تو آنے کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ ہم یہاں کافروں کی بات نہیں کریں، کافر تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں مسلمانوں کی بات کریں گے کہ کئی ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن ڈرتے ہی نہیں، کھلم کھلا برائی کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا رب حساب کتاب لے گا، لیکن ان کے دل میں ڈر ہی نہیں ہے۔ رب کے بارے میں وہ سوچتے نہیں ہے کہ ہمیں رب کی بھی عبادت کرنی ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں کہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو جمعہ میں نماز پڑھتے ہیں یا تو پھر بس عید میں یا پھر جمعہ میں، لوگوں کے دلوں میں ڈر ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان لوگوں نے تو رب کو بھول ہی گئے کہ سال میں ایک ہی بار رب یاد آتا ہے، جیسے سحری، رمضان یا پھر افطاری، ان چیزوں میں انہیں رب نظر آتا ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ ہاں رمضان آ گیا، مسجد جانا ہے، سحری کرنا ہے، افطار کرنا ہے۔ بس یہ ہے کہ بس ایک روٹین کی طرح، سچے مسلمان والا نہیں، ایک روٹین کی طرح کہ بس رمضان آ گیا، روزے رکھنا ہے، سحری کرنا ہے، افطار کرنا ہے، نماز تو خیر پڑھ لیں گے، نہیں پڑھیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں غافل ہونے والے سے بچا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں غافلوں سے دور رکھے۔ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ ایمان رمضان آنے سے پہلے اگر ہم تیاری نہیں کرتے، رمضان آنے سے پہلے ہم غافل ہیں، جمعہ کی نمازیں چلے جا رہی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نمازیں چلے جا رہی ہے، بس غافل والی زندگی ہم گزار رہے ہیں، تو سوچیں کہ یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ بالکل ایمان بالکل کمزور لو لیول پر ہے، ہو سکتا ہے کہ لیول ہے ہی نہیں ایمان کا۔ سوال نمبر دوسرا لیتے ہیں کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ اسے اپنا دین سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، اور بھی حدیثوں میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، مجوسی، ہندو یہ بناتے ہیں۔ سوال نمبر تیسرا، ہمارے ساتھ فرشتے ہیں جو ہم پر ہر وقت نظر رکھتے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ہم نے آپ کو ہنٹ بھی دیا تھا، سورہ انفطار کی آیات نمبر 4 سے لے کر 14، لیکن یہ ہے کہ آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ قرآن کھولتے ہو، پڑھتے ہو، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ تم پر ہم نے نیگہبان موجود کیے، سیکیورٹی گارڈ آپ کے اوپر موجود کیے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا سو رہے ہو، کہاں سو رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو، یہ تمام چیزیں وہ لکھ رہے ہیں۔ ہمارے رجسٹر ہمیں قیامت کے دن ملیں گے، یعنی وہاں فیصلے والے دن فرشتے ہمیں دیں گے کہ یہ لو تمہارے رجسٹر۔ اب تو فرشتوں کے پاس ہے، وہاں قیامت والے دن وہ کہیں گے رجسٹر لے جاؤ، نیک لوگوں میں مل جاؤ، رجسٹر لے جاؤ، برے لوگوں میں مل جاؤ۔ ہمیں وہاں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا رجسٹر میں کیا کیا لکھا گیا ہے، ہم نے کون سی نیکی، کون سی برائی کی ہے، وہ تمام چیزیں ہمیں مل جائے گی ایک ایک کر کے، باری باری کے ساتھ۔ اللہ سے ہم بار بار دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے والا نیک بنا، اور اللہ سے ہم استغفار بھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو پاپ کے رجسٹر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انہیں بھرنے نہ دے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک کام کرے، برے کاموں سے ہم بچ جائیں، آمین یا رب العالمین۔ سوال نمبر 4، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی کیا دی ہے؟ کہ یہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ سب کچھ فرشتے روح لے کر آتے ہیں، کوئی کھینچ کر لے کر جاتا ہے، کوئی سور پھونکنے والا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں عبادت کرنے والا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہم جب بھیجتے ہیں، کہ جب درود پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا ایھا النبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ خاص فرشتے ہیں جو ہمارا درود لے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر میں پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندہ تھے ہمیں بتایا کہ میرے صحابہ جب تم کوئی درود پڑھتے ہو تو اللہ کے کچھ خاص مخلوق ہے فرشتے جو تمہارا درود، تمہارا سلام مجھ پر پہنچاتے ہیں، لیکن کیسے اللہ ہی جانتا ہے، یہ تمام چیزیں غیبی ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
پہنچاتا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کو معلوم ہے کہ غیب کی چیزیں، تو ہمیں اس میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور کچھ فرشتے ہمارے نیک اعمال لکھتے ہیں، اور فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہر عصر اور فجر میں ہماری جو اعمال کی لسٹ ہے وہ لے کر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ عبداللہ نے آج یہ نیکی کی اور یہ برائی کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون سی چیزیں مٹانی ہے، وہ مٹوا دیتا ہے، اور پھر وہ واپس فجر والی ڈیوٹی میں گئے تو عصر میں آتے ہیں، عصر میں جاتے ہیں، فجر میں آتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہر روز کی روٹین ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سوال نمبر 5، کتابوں پر ایمان۔ ارکان اسلام کا یہ ایک حصہ ہے، اور ہم گواہی بھی دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ 3 آسمانی کتابیں موجود ہیں، لیکن اب وہ کینسل ہو چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی تمام شریعت جو دین تھے وہ کینسل ہو گئے۔ اگر آج بھی کوئی شخص کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تو ہم بھی کہیں گے کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر یہ کہے کہ میں ان کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو ایسا شخص مسلمان نہیں۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاتا ہوں، بھی کہیں گے کہ ہم بھی عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اور اگر وہ کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، تو ہم بھی کہیں گے کہ ہم بھی کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر وہ کہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب سے نہیں مل سکتا، اس کی نجات نہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر آج کوئی مجوسی، کوئی عیسائی یہ کہے کہ میں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر مر گیا، تو وہ جہنم میں۔ تو ہمارا یہاں جو ٹاپک چل رہا ہے، ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، تو اب یہاں کتابوں کی جو بات چل رہی ہے کہ اگر وہ کہے کہ کوئی مجوسی کہے یا پھر کوئی عیسائی کہے یا کوئی یہودی کہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، کہتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ، تورات پر ایمان لاتا ہوں، کوئی عیسائی کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، عیسیٰ ابن مریم انجیل پر ایمان لاتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو پھر وہ شخص جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ 3 آسمانی کتاب ہے، اور وہ کتابیں اب منسوخ ہو چکی ہے، کینسل ہو چکی ہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں ان کتابوں کو پڑھنا ہے، کھولنا ہے، سمجھنا ہے، بس ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور یہ کتابیں اب کینسل ہو چکی ہیں۔ بھی تھا کہ کتابیں کس پر نازل ہوئی، تو ایک بہن نے بالکل صحیح جواب دیا کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ کلاس کے آخری میں جو بہن ہے ان کا نام اپلوڈ کر دیں گے۔ سوال نمبر ہمارا جو 6 تھا کہ دینی مجلس میں کون سی مخلوق آتی ہے اور کہاں جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں کہیں پر بھی اللہ اس کے رسول کی باتیں چلتی ہے، دینی مجالس لگتی ہیں، وہاں پر اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپتے ہیں، ڈھانپتے حتیٰ کہ وہ اللہ کی رحمتیں اس پہ برستی رہتی ہیں۔ اور جب ہماری مجلس، ہماری کلاس ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فلاں فلاں بندہ یہ اس مجلس میں موجود تھا، ہم بھی وہاں پر موجود تھے۔ جو سوال نمبر 7 ہے، قادیانی پروجیکٹ، ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ تمام کی محنتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں۔ اللہ آپ کا قلم دین کے لیے اٹھنا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں 2 منٹ میں 4 لائن لکھ دیے، 10 منٹ میں 15 لائن لکھ دیے، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں آپ نے 1 صفحہ، آدھا صفحہ لکھ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر یہ ایمان کی نشانی ہے کہ ہم نے یہ عمل کر کے بتایا، اپنے دل پہ، دماغ پہ زور ڈالا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زبان میں بھی طاقت دے کہ جس قلم سے ہم نے لکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی زبان سے بھی ہم تیرا کلمہ بلند کرے، لوگوں کو بتائے کہ تو ہمارا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ لوگوں کے پروجیکٹس الحمدللہ مل گئے اور ہمارے گروپ کے ایڈمن کچھ بزی ہیں، مصروفیات کی وجہ سے وہ آپ کو شاید جواب نہیں دے پائے، یا پھر آپ کے جو پروجیکٹس آپ نے بنائے اس کا جو بھی کچھ سیٹنگ ہوتی ہے وہ انشاءاللہ لیٹ ہو جائے گی۔
ہمارے پاس بحرین میں جو قاری شعیب ہیں حافظ اللہ، وہ آئے چکے ہیں کہ ویڈنسڈے ان کا ایک پروگرام تھا اور تھرسڈے بھی ان کا پروگرام ہے، تو اس میں ہم تھوڑا زیادہ مصروف ہیں کیونکہ ویڈنسڈے والا دن تو صرف مردوں کا تھا، لیکن اگلے دن عورتوں کو جمع کرنا، ان کو یہ ساری سیٹنگ تو گھر والوں کی ذمہ داری تھی، تو وہ بزی ہیں۔ میں اللہ سے امید بھی کرتا ہوں کہ وہ جلدی فری ہو جائے تو آپ کے جو پروجیکٹ کا ریپلائی ہے وہ آپ کو جلد سے جلد کرے، اور جو کچھ آپ کے انعامات ہیں وہ جلد سے جلد آپ کو پہنچا دے۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ اور ہم جب بھی ایسے فرقے یا ایسے لوگوں کے بارے میں سنیں، سب سے پہلے ہمیں تحقیق کرنا ہے کہ کون سا صحیح ہے، کون سا راستے پہ چل رہا ہے، کون سا گمراہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو پیشن گوئی تھی وہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ کون؟ میرے صحابہ کے جو راستے پر چلے گا۔ تو ہمیں تحقیق کرنا ہے کہ کون سا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، کون سی وراثت چھوڑی ہمارے لیے، تو ہم وہ سیکھنا ہے، تلاش کرنا ہے اور دوسرے فرقوں کے بارے میں بھی معلومات کرنا ہے۔ دنیا میں کئی ایسے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں بھی علم رکھنا ہے۔ لا علمی کی وجہ سے ہم بھی ان کے ساتھ جا ملیں، لا علمی کی وجہ سے ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک عام مخلوق سمجھیں، نعوذ باللہ، لا علمی کی وجہ سے ہم بھی ایک اور نبی کے بارے میں جان لیں، ایسے ہی ایک قادیانی ہے۔ جب بھی ہم یہ الفاظ سنیں یا کسی نے آپ کو کہا یا ذکر کیا، سب سے پہلے ہمارے دماغ میں، دل میں یہ دوڑنا چاہیے کافر، کاف الف فارا۔ دوسری بات بعد میں، سب سے پہلے یہ الفاظ جب اگر سنے یا کسی نے کہہ دیا یا کہیں پر پتہ چل گیا یا یوٹیوب پر آ گیا یا فیس بک پر آ گیا، کہیں لکھا گیا کہ قادیانی، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دل میں ڈالا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ دوسری بات بعد میں، سب سے پہلے جب الفاظ سنیں کہ قادیانی، تو سب سے پہلے دل سے، دماغ سے، آنکھوں سے یہ محسوس ہو جائے کہ یہ کافر کی بات چل رہی ہے۔ قادیانی کے بارے میں آپ لوگوں نے کچھ کتابوں میں سے دیکھ کر یا پھر یوٹیوب سے دیکھ کر سرچ کر لکھا ہے۔ آپ کے علم کے اضافے کے لیے کچھ چیزیں میں ایڈ کرتا ہوں اور ایک ٹاپک بناتے ہیں تاکہ ہمارے آنے والی نسل کو آگاہ کرے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون شخص ہے۔ ہم اسے کتا کہیں تو کتے کی توہین ہے، اور اگر ہم اسے گدھا سور کہیں تو گدھا سور کی توہین ہے۔ دنیا کی جو سب سے بری گالی بھی ہے تو اس سے بھی زیادہ بدتر، اس سے بھی زیادہ اچھا ہم کہیں کہ اسے کافر۔ ضروری چیز، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں، مجھ سے بھی کرتے ہیں کہ آپ کافر کہتے ہو، آپ ان لوگوں کی اصلاح کے بارے میں سوچیں، آپ ان لوگوں کو کنونس کریں، آپ ان کو مسلمانوں کی دعوت دیں کہ وہ اسلام قبول کریں۔ تو ایسے بھائی، ایسے بہنوں کے لیے سب سے پہلے میں نے بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے علماء اکرام اس پہ لگے ہیں کہ انہیں سمجھاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں، ان کو قرآن ان کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں، لیکن قرآن ان کے سر کے اوپر سے جاتی ہے۔ اور جب کوئی شخص قرآن کا انکار کرتا ہے تو پھر ہمیں انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، خاتم النبی ہے، تو وہ جو قرآن کا انکار کرتا ہے تو ہم ایسے شخص کو کافر ہی کہیں گے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو تبلیغ کرنے سے نہیں روکیں گے، ان لوگوں کا راستہ نہیں توڑیں گے، ان لوگوں کے بیچ میں نہیں آئیں گے، تو یہ ہمارے جو مسلمان بھولے بھالے بھائی بہن ہیں ان کو اپنے جھانسے میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیزوں کے بارے میں آگاہ نہیں کریں گے، اپنی نسلوں کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے، تو یہ چپ کے جو اپنا دین پھیلاتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں، ان کو ویلیوبل چیزیں دے کر، انہیں اپنی جگہ کھانا کھلا کر، انہیں کوئی ڈیوٹی لمبی دے کر، کوئی پوسٹ اچھی دے کر بلاتے ہیں، تو یہ پھر اس میں پھنس جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں ہمارے نسلوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو آگاہ کرنا ہے کہ یہ قادیانی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ ان کا عقیدہ تو آخر میں چھوٹے سے الفاظ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہمیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اگر سچ میں قادیانی لوگ بالکل صحیح راستے پر ہیں تو پھر انہیں عمرے کے لیے اجازت نہیں، انہیں حج کرنے کے لیے اجازت نہیں۔ اگر یہ سچ میں مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر وہ سعودیہ کیوں نہیں جا سکتے؟ چھوٹا سا بچہ اور یہ چاہے شخص وہ بڑا ہو، دنیا کے تمام علماء اکرام
یعنی آپ نے ایک نہیں، دنیا کے تمام مسلمان جو کوئی چھوٹے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بڑے سے، جو اپنے آپ کو سچا مسلمان کہتے ہیں، ان تمام کا یہ فتویٰ ایک رائے ہے کہ قادیانی کافر ہے، کہ ان کے خلاف فتویٰ نکالا گیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اب ایسے حکمران دنیا میں کہاں موجود ہیں جو ایسے رسول کو ٹھکرانے والے، قرآن کا انکار کرنے والے کو پکڑے؟ لیکن کتابوں میں، نیوز پیپروں میں علماء کرام نے ان کے خلاف بھر بھر کر باتیں لگی ہیں۔ جہاں موقع ملا ان سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے چلے گئے، جہاں موقع ملا ان سے بحث کرنے کے لیے چلے گئے، جہاں موقع ملا ان کو دعوت دینے کے لیے چلے گئے۔ کہیں ایسا پلیٹ فارم، کہیں ایسا سٹیج نہیں چھوڑا جہاں قادیانی اپنی دین کی دعوت دیتے ہیں اور مسلمان علماء کرام نہیں پہنچے۔ اس کے بعد ٹاپک پر آتے ہیں۔ ٹاپک یہ ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا کذاب کون ہے؟ وہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ ایک کذاب جھوٹا شخص کب پیدا ہوتا ہے، اس میں خود ان کے لوگوں میں اختلافات ہیں، لیکن اس کے مرنے کی ڈیٹ تو بالکل برابر موجود ہے۔ یہ مرا تھا 1908 میں۔ یہ خود بھی اور اس کا والد بھی انگریزوں کے غلام تھے، یعنی انگریزوں کے لیے کام کرتے تھے۔ اس کا باپ مرتضیٰ قادیانی جو لاہور میں اس کے خاندان کے ساتھ رہتا تھا جب انڈیا اور پاکستان ایک تھا، الگ الگ نہیں تھا، ایک علاقہ تھا، گاؤں تھا جس کو قادیان کہتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شخص جو پیدا ہوتا ہے، اس کی جو تاریخ ہے قادیانی کی کتابوں میں ہی غلط ملت ہے۔ یہ پیدا ہوتا ہے تقریباً 1835 یا 1840 کے بیچ میں، مرتا ہے 1908 میں۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنا جھوٹ، اپنی تعلیمات لوگوں میں اتنی پھیلائی کہ کئی ایسے بھولے بھالے مسلمان اس کی چال میں، اس کے جنگل میں پھنس گئے۔ یعنی سب سے پہلے جو اس نے شروعات کی تھی وہ جھوٹ سے۔ اس کا جھوٹ ایک چھوٹا سا بچہ آسانی سے پکڑ سکتا ہے اگر وہ قرآن کھول کر پڑھے، اور اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ لے تو بس کافی ہے۔ اور اگر ہم آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو پھر وہ قرآن کو یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا تو پھر قرآن کو سمجھتے نہیں۔ آگے آپ سنیں گے ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک سٹوری ٹائپ میں لے جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے پہلے کیسا تھا، بعد میں کیسا ہو گیا، اس کا مزاج کیسا تھا، یہ تمام چیزیں، اس کے عقیدے کیسے تھے، وہ انشاءاللہ آپ کو آگے جب سٹوری سنو گے، اینڈ ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا عقیدہ کیسا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قادیانی مرزا غلام احمد کو بھیج کر امت مسلمان کا ٹیسٹ لیا، کہ چیک کیا کہ تمہارا ایمان کیسا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جو ہم ارکان اسلام پڑھ کر آ رہے ہیں، ان تؤمنوا باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسولہ، تمہارا اللہ پر ایمان کیسا ہے، فرشتوں پر ایمان کیسا ہے، کتابوں پر ایمان کیسا ہے، اور رسولوں پر ایمان کیسا ہے۔ تو اب یہاں رسول پر ایمان کیسا ہے، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ٹیسٹ لیا اس کے ذریعے۔ یہ کذاب کی جو عمر تھی تقریباً 70 سال کی ہوگی، یعنی 70 سال کے نیچے اس کے آس پاس ہوگی۔ یہ کذاب دنیا سے جاتے جاتے اپنا جھوٹ، اپنی کتابیں، اپنی خیالات کو لوگوں کے بیچ میں چھوڑ گیا۔ ایسے اس نے باتیں لکھی ہے، ایسے کارنامے اس نے وہ کتابوں میں لکھے ہیں کہ شیطان بھی اس کے سامنے شرما جائے۔ یہ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے نظر آنے کے لیے اپنے آپ کو کہتا تھا میں سید خاندان سے ہوں۔ اصل تو تھا یہ مغل خاندان سے، لیکن اس کو اپنی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنی تھی، تو اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف کر دیا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے وہ بھی ہمارا ہی خاندان ہے، میں انہی کی آل سے ہوں۔ چھوٹی سی چیز آپ اپنے دلوں میں، ذہنوں میں محفوظ کریں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیسے کر دیا۔ یعنی پہلے تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان تو دکھ رہا ہے نام سے، آگے بھی پتہ چلے گا کہ تھوڑی بہت دینی تعلیمات بھی سنگ لی، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہم جان رہے ہیں۔ پہلے ایک مختصر آپ کو کر دوں، اس کی جب عمر 35-40 کی ہوئی، یہ بالکل نارمل انسان تھا، یعنی ایج بالکل نارمل انسان کی تھی۔ اس کے بعد اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے۔ تو سب سے پہلے میں پیچھے جاتا ہوں اور اس کے گھر سے شروعات کرتے ہیں کہ مرزا نے تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ اس نے گھر میں تعلیم حاصل کی۔ کچھ ٹیچر جو پہلے معاملات ہوتے کہ گھروں میں آ کر پڑھاتے تھے، تو ٹیچر بھی اس کے گھر میں آتے، اس کو قرآن پڑھاتے اور نحو کی کتابیں سے پڑھاتے۔ بس کچھ جگہ آتا ہے کہ اسکول گیا نہیں گیا، لیکن یہ ہے کہ کچھ اس نے اسلامی کتابیں پڑھ لی یا پھر قرآن سیکھ لیا، یہ اسکول نہیں گیا۔ مدرسہ بھی غالباً کتابوں میں کہ اس نے مدرسہ تو اس نے اٹینڈ ہی نہیں کیا، بس جو بھی تعلیمات گھر میں ہوتی
تو یہ گھر میں پڑھتے رہتا. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی عمر بڑھتے گئی. جب غالباً 16 سال کی اس کی عمر ہوئی تو اس کے گھر والوں نے اس کی شادی کر دی اس پاگل کی. تو اس پاگل کو 2 بچے ہوئے. جب اس شخص کی عمر تقریباً 24 یا 25 سال ہوئی، اس نے اپنے گھر میں ہی ڈاکہ ڈالا. یعنی اپنے ہی باپ کے پیسوں پر اس نے ڈاکہ ڈال دیا. اس کے باپ کو پینشن ملتی تھی ہر ماہانہ 700 روپے. انگریزوں کے یہاں یہ کام کرتے تھے تو ان کی جو مہینے کی جو کام کرتے جو پینشن تھی وہ پینشن 700 روپے آتی تھی. 700 سے ان کا گھر چلتا اور یہ جو 700 تھے ان کے باپ، اس کے باپ کا بھی اور اس کے چاچا کا اس میں حصہ تھا. سب ملا کر انگریز ایک ہی جگہ پینشن دیتے تھے اور یہ ایک ہی جگہ سے وہ ویڈرا ہوتا تھا. اب یہ اور اس کا بھائی مل کر پینشن نکالنے کے لیے جاتے ہیں اور پینشن نکالنے کے بہانے اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہیں. اگر ہم سوچیں کہ 700 روپے، چلے 700 روپے تو کوئی بات نہیں، آج کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن 700 روپے اس دور میں اگر ویلیو کیا جائے تو ہمارے باپ دادا کو پتہ چلے گا کہ اس کی ویلیو کتنی تھی. اگر آج اس کی ویلیو کیلکولیشن کی جائے تو تقریباً 40 سے 45 لاکھ روپے بنتے ہیں. یعنی 2024 اب چل رہا ہے، اگر وہ 700 روپے کی قیمت آج کیلکولیٹ کرے سونے کے حساب سے تو جو اس کی قیمت ہے وہ 40 سے 45 لاکھ روپے بنتی ہے. 1 روپے میں اس وقت کئی چیزیں آ جاتی تھی. ہم اگر بچپن میں ہماری امی یا پھر دادا دادی سے ان سے پوچھیں کہ 700 کی ویلیو کتنی ہے تو وہ تو سبحان اللہ، وہ تو امیر شخص ہے. اب اس جھوٹے شخص نے اس 700 روپے کو وڈرا کیا اور اپنے بھائی کے ساتھ غائب ہو گیا. اس کے بھائی نے اس 700 روپے کو بہت انجوائے کیا، بڑی خوشیاں منائی. کچھ سال تک، 4 سال تقریباً اس نے وہ خوشیاں منائی. اس کے بعد جب پیسے ختم تو مزہ ختم. پیسے اس مرزا کے پاس تھے تو جیسے ہی پیسے ختم ہو گئے اس کا بھائی اس کے پاس سے غائب ہو گیا. اب یہ جھوٹا شخص اکیلا پڑ گیا. گھر میں بیوی بچے، 4 سال سے گھر سے غائب ہے. نہ کوئی فکر، نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی سوچنے کی بات، بس فری سٹائل میں گھوم رہا تھا، کھا رہا تھا، اپنے 700 جو روپے تھے وہ اس کو استعمال کر رہا تھا. اب پیسے ختم ہو گئے تو کس گھر سے منہ جاتا؟ نہیں، گھر میں تو ڈاکہ ڈالا تھا. جب جیب میں پیسے ختم ہو گئے، مندی پڑ گئی تو جاب شروع کر دی اور جو سیلری تھی وہ شاید غالباً 12 روپے تھے. اب یہ قذاب گھر سے 4 سال تک غائب رہا. اب گھر والوں کو بھی یاد آ رہی تھی کہ چلے ہمارا بیٹا ہے، کیا کرے، جوانی میں بگڑ گیا، غلطی کر لی. لیکن اب باپ بار بار اسے میسیج کرتا، یعنی میسیج بھجواتا کہ چل جو ہو گئی غلطی، آ جا گھر آ جا. 4 سال کے بعد یہ اپنا کالا منہ لے کر گھر آتا ہے جب اس کی عمر تقریباً 24 یا 25 سال ہوتی ہے. اب جو 24-25 سال کے بعد اس کو چڑیا پکڑنے کا بڑا شوق تھا. یہ بڑا چڑیا باز تھا. چڑیا پکڑتے پکڑتے اپنے آپ کو نبی کہنے لگا. تو یہ بڑا چڑیا باز تھا اور بچپن میں یہ بلڈنگ سے کود گیا تھا. کہیں آتا ہے کہ اسکول میں گیا یا پھر کہیں اسکول کی بلڈنگ میں پتہ نہیں کیا کرنے گیا تھا، منہ کالا کرنے، تو وہیں سے کود گیا تھا، گر گیا تھا یا بھاگ رہا تھا تو اس کا جو رائٹ سائڈ کا ہینڈ تھا، رائٹ سائڈ کا ہاتھ، وہ ٹوٹ گیا. بچپن سے ہی اس کا جو رائٹ سائڈ کا ہاتھ تھا وہ کام نہیں کرتا، حتیٰ کہ پانی کا گلاس بھی اٹھانا اس کے لیے مشکل تھا. لقمہ کھا سکتا تھا، اگر کوئی وزن چیز ہوتی تو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا. اور جب نماز کی باری آتی نماز پڑھنے کے لیے تو ہم دیکھیں اکثر ہم کیا کرتے ہیں، اکثر کیا ہماری ہم یہی ہے کہ پہلے لیفٹ ہینڈ رکھتے ہیں اپنے سینے پر، اس کے بعد رائٹ والا ہاتھ رکھتے ہیں. لیکن کمزوری کی وجہ سے یہ بدبخت اپنا رائٹ ہینڈ اندر رکھتا، اس کے اوپر لیفٹ ہینڈ رکھتا، یعنی لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ کو پکڑ کے رکھتا تاکہ ہاتھ یہ گر نہ جائے. جو اس کا رائٹ ہینڈ تھا وہ کمزور تھا تو اپنے رائٹ ہینڈ کو بچانے کے لیے، نماز میں رکھنے کے لیے وہ لیفٹ ہینڈ کا سہارا لیتا. اور ہمارے یہاں مشہور ہے کہ گوگل میں پکچر بھی لگا دیتے ہیں کہ یہ کانا تھا، یعنی ترپٹ، یا جس کو ہم کہتے ہیں ایک آنکھ اوپر نیچے اس طرح سے. لیکن یہ صحیح نہیں تھا. اس کی آنکھ تھوڑی سی کھلتی تھی جس کو چھوٹی چھوٹی کہتے ہیں، جسے نیم بند بھی کہتے ہیں. یعنی انسان کے جسم میں جو خامیاں ہوتی اس کے اندر بھی خامیاں تھیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بھلکڑ بھی تھا. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو قذاب جب گھر سے بھاگا تھا، گھر میں پیسے ڈاکہ ڈال کر پیسوں کا، اس کے بعد واپس 4 سال کے بعد آیا. اب جب اس کی عمر تقریباً 28-29 ہوئی، اب سوچ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں. میں اب یعنی فارغ ہوں، فری ہوں، تو اب کیا کام کروں. اس کے کچھ سال سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام مذہب کے میدان میں قدم رکھتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو مسلم پیش کرتا ہوں اور نان مسلمز کو میں دعوت دوں گا. اس نے کیا کیا کہ علماء اکرام کے ساتھ بیٹھنے لگا، ان کے ساتھ گھل ملنے لگا، ان سے سیکھنے لگا. ایک بہت بڑے شیخ ہیں
جو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، یہ جھوٹے شخص ان کے بچپن کے دوست تھے، تو ان کے ساتھ ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ملنا جلنا، یہ تمام چیزیں تھیں۔ مولانا بٹالوی کی لائن تو سیدھی تھی، لیکن اس کی لائن تو کچھ اور ہی تھی۔ مولانا بٹالوی اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام بڑا مشہور تھا، مولانا بٹالوی یعنی مولانا محمد حسین بٹالوی۔ یہ کتابیں بھی لکھتے، رسالے بھی لکھتے، یعنی نیوز پیپر بھی لکھتے، اور بڑے مشہور بھی تھے۔ آہستہ آہستہ ان کا دوست بھی تھا، تو یہ کذاب ان کے ساتھ ملنے لگا، ان کے ساتھ رہنے لگا، کسی طرح سے ان کے ساتھ وہ جڑ گیا۔ کچھ دنوں میں مرزا نے اپنے آپ کو ایک بڑا عالم کی طرح پیش کیا، کہنے لگا کہ میں ہندوؤں کو چیلنج کروں گا کہ وہ مجھ سے مقابلہ کریں، میرے پاس اتنی ان کی دلیلیں ہیں کہ میں ایک ہندو کو چٹ کر دوں کہ اس کی کتابوں میں اس کے بتاؤں کہ تمہاری جو کتابیں ہیں وہ تمہارے مذہب کے خلاف ہیں، تمہاری جو کتابیں ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں مولانا بٹالوی نے دیکھا کہ یہ تو بڑا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں ہندوؤں سے مقابلہ کروں گا، نان مسلم سے مقابلہ کروں گا، تو مولانا بٹالوی نے اسے شاباشی دی کہ واہ چلے گڈ، یعنی میدان میں چلے، ہر کوئی اپنے اپنے شاگردوں کو لے کر آتا ہے، اپنے اپنے دوستوں کو لے کر آتا ہے۔ اس وقت کا میدان بھی گرم تھا کہ ڈیبیٹ کا، بحثوں کا، تو ہر کوئی مذہب پہ بحث کرتا، تو مولانا بٹالوی نے اس کو بھی شاباشی دی، اسے بھی تھوڑا وہ جو کہتے ہیں نیا نیا دین میں کوئی آتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہیلپ کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، تو اس کو بھی تھوڑا سا پروموٹ کر دیا۔ جب سال 1877 آیا، یہاں سے یہ بڑا مشہور ہو گیا، یعنی ان 5 سالوں میں 1877 کے بعد سے 5 سال میں مرزا اتنا زیادہ مشہور ہو گیا، ایک بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ویڈیو وائرل ہو گئی، ایک دن میں VIP بن گیا، ایک دن میں قسمت پلٹ گئی، سویا تھا زمین پر، جاگا تھا باغ میں۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، یعنی مولانا کا دوست تھا اور مولانا بہت بڑے عالم مولانا بٹالوی میں وہ بھی مشہور ہے، تو اس کی بھی مشہورت آسمان چھونے لگی۔ سب سے پہلے اس نے جھوٹ جو لکھا، جو بیان کیا لوگوں کے سامنے، اس نے اعلان کر دیا کہ میں 50 جلدوں میں ایک کتاب لکھنے والا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے براہین احمدیہ۔ اس کتاب میں میں اسلام کو سچا دین بتاؤں گا۔ اس کتاب میں میں 300 دلیلیں دوں گا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور جب میں یہ کتاب لکھوں گا، اس کتاب میں جو غیر مذہب لوگ ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کے جو سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی لکھوں گا۔ جیسے ہی اس کذاب نے اپنی جھوٹی باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دی، اور زیادہ مشہور ہو گیا۔ لوگوں کو یہی تو چاہیے تھا کہ نان مسلم کو دعوت دے، گرم میدان ہے، کتابوں کا زور تھا، کتابیں عروج پر تھیں، تو کتابوں کا دور میں اس نے کیا کیا کہ ایسا پلان بنایا، ایسا اس نے زبردست لوگوں کو اپنی پاکٹ میں اتارا، کہا کہ میں ایک کتاب لکھنے والا ہوں 50 جلدوں پر، اور اس میں 300 دلائل دوں گا، اسلام سچا مذہب ہے، اور نان مسلم کے جو سوالات ہیں میں اس میں دوں گا۔ لیکن یہ مردود 50 کے بجائے 5 میں ہی مر گیا، 50 مکمل نہیں کیا، 5 جلدیں مکمل کے ساتھ ساتھ وہ بھی ادھوری تھی 5 ہی، اور اسی میں مر گیا۔ پھر اس نے مسلمانوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ میرا تعاون کریں، میری مدد کریں، میں یہ کتاب کو پرنٹ کرواؤں گا، لوگوں کے سامنے بھیجوں گا، لوگوں کو دوں گا، تو آپ لوگ میری مالی مدد کریں۔ اب جیسے ہی اس نے ریکویسٹ کی کہ میری مالی مدد کیا جائے، کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں جو لوگوں کو چیلنج کرے گی، تو مسلمانوں کو بڑا اچھا لگا۔ لوگوں نے شروعات میں سے اچھے خاصے پیسے دیے، اور جب یہ بھی دیکھا کہ مولانا بٹالوی کے ساتھ ہے، ان کا دوست بھی ہے، تو لوگوں نے اور اس کو سراہا، اور اس کو سر پہ رکھا، اور ان کو وہ یعنی آپ جس طرح کہتے ہیں کہ سر پہ پلکوں پر اٹھا کے رکھنا، اس کو ایسا رکھا۔ اس کا یہ کتابوں کا پیسہ تو کلیکشن آنا شروع ہو گیا۔ اس کے پاس ایک اور بڑی چیز مل گئی، مولانا بٹالوی نے کتاب میں اپنا کچھ حصہ بھی ڈال دیا۔ مولانا بٹالوی نے اپنی طرف سے کچھ پیجز اس کو دے دیے لکھ کر کہ تم یہ کتاب کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے تو یہ تم اس کے اندر رکھو۔ اور جب لوگوں کو پتہ چلا مولانا بٹالوی نے اس کتاب کو سراہا ہے، مسلمانوں کو اور مزہ آ گیا کہ چلے بھائی کتاب آج مزہ آئے گا پڑھنے میں، جب کتابیں بازار میں آئے گی تو پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اب مرزا کی شہرت گلیوں سے نکل کر دور دور تک جانے لگی کہ مرزا 50 جلدوں کی کتاب لکھنے والا ہے، جس میں نان مسلم کو جواب آرام سے ہم دے سکیں گے۔ تو سب سے پہلی جلد اس نے پبلش کر دی، لوگوں میں بانٹ دی۔ تو وہ تو سب سے پہلے مولانا بٹالوی نے جو پیجز دیے تھے اسی کو ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کا کتاب بنا دیا۔
پھر دوسری جلد اس نے پبلش کی، کسی طرح سے اس کو بھی آگے پیچھے کر کے اس نے اس کو بھی پاس کروا لیا۔ لیکن جب تیسری جلد آئی 1882 میں، جب اس کی عمر تقریباً 47 یا 48 تھی، جب کتاب پبلش ہوئی بازار میں، اس کذاب کا جو عقیدہ تھا وہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ یعنی اس نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ میں 50 جلدوں پر کتاب لکھوں گا، لیکن وہ ادھوری رہ گئی۔ لیکن جب اس نے جو تیسری جلد شروع کرنے کے بعد پبلش کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کون شخص ہے۔ اسی کتاب سے یہ اپنا جھوٹ شروع کرتا ہے۔ اس کتاب کو پبلش کی جو تیسری جلد تھی، اس میں لکھا تھا اس نے اللہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ اس نے یہاں سے ایک نیا راستہ اختیار کر لیا، نیا راستہ بنا لیا۔ سچا مومن یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے بات کرتا ہے۔ یعنی ہم جب نماز میں ٹھہرتے ہیں اللہ سے ہم کلام کرتے ہیں، کوئی سچا مومن مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الہام کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ سے آ کر بات کی۔ اب یہ یہاں سے کذاب جھوٹ شروع کرتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ سے بات کی۔ ایک نہیں، دو نہیں، سووں کی صورتوں میں، سووں کی پیجز میں اس نے بھر کر جھوٹ لکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کی۔ اور جب سال 1882 سے لے کر 1890 تک یہ کتابیں لکھتا رہا، لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ 8 سالوں میں یہ بڑا مشہور بھی ہو گیا کہ بھی ایک بڑا عالم دین ہے۔ اس کے پاس جو شاگرد تھے وہ بھی جمع ہو گئے، اور کمزور ایمان والے اس کی باتوں میں آ گئے، اور جو سچے مسلمان ایمان والے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ اس کا راستہ الگ ہے اور ان کا راستہ الگ ہے۔ اور جب علماء کرام کو پتہ چلا کہ یہ شخص ایسا کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے بات کرتا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ کچھ نے کہا کہ یہ تو بڑا خطرناک شخص ہے، اسے دوری بنا کر رکھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اسلام کے لیے خطرناک ہے، خطرہ ہے اسلام کے لیے۔ علماء کرام ابھی کچھ کہہ نہیں رہے تھے، کیونکہ اس نے ابھی تک تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ صرف ابھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے بات کرتا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں کہا کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ لوگ سمجھتے تھے علماء کرام کہ یہ شاید صوفی ٹائپ ہے، یعنی وہ ہوتے ہیں نا گن کرنے والے، تو علماء کرام سمجھتے تھے کہ بس یہ اسی ٹائپ کا ہے، صوفی ٹائپ والا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی 89 میں اپنی ٹولی تیار کی، یعنی اپنی ایک جماعت شروع کی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں سے بیعت لینے شروع کیے، جیسے پیر گدی نشین بیعت لیتے ہیں نا، اسی طرح اس نے ایک بڑی تعداد سے بیعت لینے لگا۔ ایک جماعت کی جب شکل بن گئی، ایک بڑی تعداد بن گئی، تو اس نے 1890 میں ایک جماعت کی بنیاد رکھ دی۔ سال 1890 سے پہلے یہ کہتا تھا مرزا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، وہ آسمانوں پر زندہ ہے، زندہ ان کو آسمان پر اٹھایا گیا، یہ تمام چیزیں۔ اب جیسا ہی سال 1890 سال ختم ہوتا ہے، اس کذاب نے اپنا جھوٹ لوگوں تک پھیلایا، جو زہر دل میں تھا وہ لوگوں میں تقسیم کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اپنی مجلسوں میں کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور میں عیسیٰ ہوں۔ صرف یہ بول رہا تھا، ابھی تک تو بول رہا تھا۔ جیسے ہی سال شروع ہوتا ہے 1891 منتھ آف جنوری جب شروع ہوتا ہے، اس نے ایک کتاب پبلش کر دی، فتح اسلام۔ اس کتاب میں اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ اب جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مشہور ہو گیا کہ یہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے، لوگ اٹریکٹ ہونے لگے۔ جو کمزور ایمان والے تھے اس کی بات سننے لگے، اور جو ایمان والے تھے وہ اس سے بچنے لگے۔ 1891 سے اس کا جو پاگل پن ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ لوگوں کو کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بات کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ اب اس بات پر لوگوں سے بحث کرنے لگا، ڈیبیٹ کرنے لگا۔ کہتا تھا لوگوں سے ڈیبیٹ میں کہ ایک شخص کتنے سال آسمانوں پر رہے گا، کھائے گا کیا، پیے گا کیا، ٹوائلٹ نہیں جائے گا، کیسی زندگی گزارے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اب ان کی جو خبر ہے وہ تو موجود ہے دنیا میں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے، اب میں عیسیٰ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے عیسیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس کا مذاق کرے یا پھر اس کا مذاق اڑائے، یا ایک بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا تھا کہ اس پاگل کا تو باپ بھی موجود تھا۔ اور جب لوگوں نے اسے سوال کیا، اے پاگل تیرا ابا بھی موجود ہے تو کیسے وجود میں آیا؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے،
تو جب لوگوں نے اسے سوال کیا کہ تیرا ابا بھی موجود ہے، تیرا باپ موجود ہے، تو کیسا دنیا میں آ گیا؟ تو سوال سن کر اب اس نے جواب دیا، یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے مریم بنایا، میں 2 سال تک مریم بنا رہا، پھر اللہ نے کہا یا عیسیٰ، تو میرے اندر بچہ آ گیا، میں پیٹ سے ہو گیا، یعنی 2 سال تک میں مریم بنا رہا، جب اللہ نے مجھے یا عیسیٰ کہا تو میرے اندر پیٹ کے اندر بچہ آ گیا، 10 سال تک بچہ میرے پیٹ میں رہا، اور جب بچہ پیٹ سے باہر نکلا تو وہ عیسیٰ بن گیا، اور پھر میں عیسیٰ ہوں، یعنی خود ماں ہے خود بچہ ہے۔ جب اس کذاب کا جھوٹ لوگوں کے سامنے مشہور ہو گیا تو ڈیبیٹیں شروع ہو گئی، اس سے بحث کرنے لگے، حتیٰ کہ مولانا بٹالوی نے بھی اس سے ڈیبیٹ کی۔ مولانا بٹالوی نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھ سے بات کرتا ہے، تجھے حکم دیتا ہے، تجھے بولتا ہے، تجھے کتابوں میں لکھتا ہے، تو ہمیں بتا تیرا دعویٰ 1851 سے کہاں تھا؟ پہلے تو نے کیوں نہیں بتایا کہ تو عیسیٰ ہے؟ پہلے تجھ پہ وحی آ گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھ سے بات کرتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، کتابیں تو لکھتا ہے، تو نے دعویٰ پہلے کیوں نہیں کیا کہ 1851 میں تو دعویٰ کر دیتا تھا کہ تو عیسیٰ ہے؟ تجھے وحی آئی، الہام آیا، اللہ نے بتایا تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ تمام چیزیں تو پہلے نہیں بتایا، سے سب چیز پہلے ہو گئی، اب تو 1891 میں بتاتا ہے کہ تو عیسیٰ ہے، اور بعد میں کتابیں لکھتا ہے۔ دونوں تو ایک ساتھ چل رہا ہے نا، کتاب بھی ایک ساتھ چلنی ہے، اور تیری جو وحی کا سلسلہ ہے وہ بھی ایک ساتھ چلنا ہے۔ پہلے تجھ پہ وحی آ گئی اور کچھ سالوں کے بعد تو کتابیں لکھتا ہے۔ یہاں جب اس سے ڈیبیٹ ہوئی، بحث ہوئی، تو یہ کذاب یہاں پر پھنس گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور کتاب لکھ دی، اس کتاب کو پبلش کیا، اس کو پرنٹ کروایا، پھر اس کتاب میں لکھا کہ میں مہدی ہوں۔ اپنے آپ کو ابھی تک اس نے نبی نہیں کہا، یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن بعد میں گول گول گھومتے 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 کہہ دیا۔ جب 1891 کا آخری دور آیا سال کا، تو مولانا بٹالوی نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، نہ کوئی اس کو سلام کا جواب دے گا، نہ کوئی اس کا جنازہ پڑھے گا، اور نہ کوئی اس کی مجلس میں جائے گا، اور اگر کوئی شخص اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، جو اس کا شاگرد ہے، جو اس کے ساتھ علم سیکھتا ہے، جو بیٹھتا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کذاب جھوٹا اپنی زندگی میں اور بھی کتابیں لکھی اور بھی ڈیبیٹیں کرتے رہا، اور جیسا ہی سال 1901 آتا ہے، اس نے کھل کر کہہ دیا کہ میں نبی ہوں۔ یہاں آہستہ آہستہ یہ نبوت کی طرف قدم بڑھاتے رہا۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، پھر کہا جیسے کچھ سال گزرے کہا کہ میں مہدی ہوں، اس کے بعد آہستہ آہستہ کہنے لگا کہ وہ تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، مجھ پہ وحی نازل کرتا ہے، اب کہنے لگا کہ میں نبی ہوں۔ اب جیسے ہی اس سے سوال آتا کہ تم نبی ہو، تم دلیل تو پیش کرو، تو قرآن مجید کی جو آیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ کہتا ہے کہ یہ آیتیں مجھ پر نازل ہوئی۔ 1901 سے 1908 تک یہ اسی دعوے میں تھا کہ میں نبی ہوں، اور اسی دعوے پر اس کی موت ہو گئی۔ اور مزے کی بات تو آپ سنیں کہ آپ بھی نبی بن سکتے ہو اگر اس کی باتوں پہ چلو گے، یعنی ہر کوئی شخص نبی بن سکتا ہے، کوئی عورت بھی نبی بن سکتا ہے، کوئی پاگل بھی نبی بن سکتا ہے، اگر اس کی باتیں اگر ہم سن لیں۔ جب اس سے سوال کیا کہ تو کیسے نبی بن گیا، یعنی نبی کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ احزاب کی جو آیت میں کہتا ہے خاتم نبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس طرح آپ بھائی بہنوں نے لکھا تھا خاتم نبی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں، تو یہ کہتا ہے کہ نبی کی پیروی کرنے والا نبی بن سکتا ہے، جیسے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے والا نیک بن جاتا ہے، شرابی کے ساتھ رہنے والا شرابی بن جاتا ہے، ایسے ہی نبی کی پیروی کرنا، نبی کی اتباع کرنا، نبی کی اطاعت کرنے والا، اس کی محبت نبی سے اتنا زیادہ ہو جاتی ہے، آخری میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے نبی بنا دیتا ہے۔ یہ تھا اس کے سوال کا جواب کہ تم نبی کیسا بنے؟ کہتا ہے کہ میں نبی کی سب سے زیادہ اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا، اور ان سے زیادہ محبت کرتا، اسی لیے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد اس سے ایک اور سوال آیا، ابھی جو میں بتا رہا تھا کہ ہر کوئی نبی بن سکتا، جس سے سوال کیا اگر ایسا ہے تو پھر ہر کوئی نبی بن سکتا ہے؟ دنیا میں کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول سے زیادہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، آپ رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی سنت کا خیال رکھتے ہیں، ان کی سنت کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے اوپر وہ فرض ہے، تو پھر ہم بھی تو نبی بن سکتے ہیں۔ یہ جھوٹا قرآن مجید کی جو آیات ہے سورہ احزاب کی 40، وہ پیش کرتا ہے کہ وہ آخری نبی ہے، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،
مرزا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پھر سے آئے مرزا بن کر۔ وہ کہتا تھا کہ جب کوئی زیادہ محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی زیادہ اطاعت کرتا ہے، ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، ان کی فرما برداری زیادہ کرتا ہے، تو وہ بھی نبی بن سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے صرف ایک ہی نبی بن سکتا تھا اور وہ میں ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ خود کہتا ہے کہ نبوت کا دروازہ خود کھولتا ہے اور نبوت کا دروازہ خود بند کرتا ہے، یعنی نبوت خود نبی بن گیا، اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس جھوٹے نے اپنی کتابوں میں بھر بھر کر جھوٹ لکھا ہے۔ قرآن مجھ پر دوبارہ نازل ہوئی، یعنی قرآن پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، پھر اس کے بعد چلی گئی، اس کے بعد قرآن کو دوبارہ مجھ پر نازل کیا گیا۔ جو قرآن کی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہتا ہے کہ میں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ اور قرآن کی ایک اور جو آیت ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کوثر دی۔ ایسی ڈھیر ساری آیتوں کو وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ پر نازل کی، یہ میرے لیے نازل کی۔ یہ کذاب دنیا سے جاتے جاتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بھی مثالیں دیتے گیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے کہ وہ قرآن مجید کی لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا پاؤں ہے کیسا ہے اللہ جانتا ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کذاب دنیا سے جاتے جاتے اللہ کی مثالیں دے کر گیا، کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آکٹوپس کی طرح ہے کہ دنیا کو چاروں طرف سے اپنے پیروں سے گھیر رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو مرزا کذاب، ہم جو اس کا ایمان کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جو شخص اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، وہ کافر ہے۔ ہم ایمان کے جو 6 ارکان پڑھ رہے تھے، ان تؤمنوا باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسولہ، تو ہمیں اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ہے اور رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ خاتم النبی مہر لگ گئی، آپ کے بعد کوئی نبی ہی آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو نبی کہلوا دیا، کیا ایک نئی جماعت پیدا کر دی۔ اس کے عقیدے کے بارے میں کچھ الفاظ میں کہتا ہوں، اس کے بعد آج کی جو کلاس اس کو روکتے ہیں۔ جو مرزا کذاب کہتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر، اس نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جہاد حرام ہے۔ انگریزوں کو تو یہی تو چاہیے تھا کہ جہاد حرام ہے، تو اس کو تو انگریزوں نے تو اس کو اپنے سر پر بٹھا کے رکھا تھا۔ پھر اس کذاب نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ان کی خبر دنیا میں موجود ہے۔ پھر اس کذاب کا جو عقیدہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ خلافت ابھی کنٹینیو اسی کے خاندان میں آئے گی، خلافت باہر والے کو نہیں ملے گی۔ جو کہے گا کہ اسی کے خاندان میں، جو اپنے آپ کو قادیانی کہے گا، اپنے آپ کو احمدی کہے گا، اسی کے لیے سب کچھ ہے، وہی سچا مسلمان ہے۔ اور اس کا عقیدے میں یہ ہے کہ جو شخص اس پر ایمان لاتا ہے تو اس بات کا یقین کرنا ہے کہ مرزا کے اوپر وحی آتی تھی، اور جو شخص مرزا کی وحی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مرزا کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کوئی صحیح بخاری، صحیح مسلم کی کتابیں جو موجود ہیں، اس کے اندر جو حدیثیں ہیں اس کے مطابق وہ لے لیں اور جسے چاہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور ان کے عقیدے کے بارے میں سب سے ضروری چیز جو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی ان کی کتابیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ یہ تو خود سامنے کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی مانگتے ہیں، لیکن محمد کے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے دل اور دماغ میں مرزا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی گواہی دیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں، لیکن دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے۔ زبان سے کہتے ہیں محمد، لیکن دل میں تھا قادیانی، مرزا احمد غلام قادیانی۔ مرزا کا عقیدہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، دوبارہ جنم لے کر آتے ہیں۔ جس طرح ہندوؤں کا عقیدہ تھا، اسی طرح اس کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب دوبارہ ری برتھ ہو کر آئے ہیں، اور وہ مرزا کی شکل میں۔ یہ مختصر طور پر میں نے مرزا کی جو سٹوری، کہانی آپ کے سامنے رکھی ہے، اور بہت چیزیں میں نے اسکپ کر دی کیونکہ ابھی ہمارا وقت کمزور ہے، اور مرزا کی چکر میں، مرزا کی جال میں، مرزا کے شکار وہ لوگ بنتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے۔ یوٹیوب پر بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ قادیانی سے وہ مسلمان کیسے ہوئے، کہ یہ ٹارگٹ کس کو کرتے ہیں؟ کمزور ایمان والوں کو، غریب لوگوں کو۔ غریب لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو گھر دیں گے، زمین دیں گے، باغات دیں گے، ہم آپ کو کینیڈا بلائیں گے، جرمنی بلائیں گے۔ یہ ان کے وعدے ہوتے ہیں، اور بے شک وہ بلاتے ہیں، کرتے ہیں۔ جن کا ایمان بالکل لو لیول پر ہے، بالکل کمزور ہے،
جنہیں صرف مال کی ضرورت ہے تو ان کے جھانسے میں، ان کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ تو جو آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا قادیانی کا، اس کے بارے میں بس مختصر سا میں نے آپ کے سامنے سرسری رکھی ہے، کیونکہ اس کے اور بھی چیزیں ہیں، کبھی موقع ملے گا تو اس کے بارے میں ایک بڑی لمبی ویڈیو بنائیں گے، ہو سکتا ہے وہ 3-4 گھنٹے کی بن جائے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ناممکن ہے کیونکہ ہماری جو کلاس ہے وہ بڑی لمبی ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔